وہ عالم اسلام کا نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں سے اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں اور حبشیوں سے ان کی زبان میں، اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانگی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقتی آنکھ نے کبھی اسے بھیڑ بکریاں چراتے دیکھا تو کبھی آسمان نے اسے دمشق شہر میں پردہ فروشی کی منڈی میں غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری کرتے ہوئے وقت گزارا تو کبھی سپہ سالار کی حیثیت سے شکن لشکری کے سنگ میں بھی دکھایا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دکھایا۔ مشہور امریکی مورخ ہیر لیڈم اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پہ اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ بیس بدل کر خود گشت کرتا اور اپنے لیے دشمن کی خود ہی خبر لیتا۔ وہ اپنے ہی پیالہ ہمنے والا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا تو کبھی اسے دور دراز علاقوں میں خانہ بدوشی کی تیزی سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگلیوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ کر دیا تھا اور ہلاکو خال مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کے گلی گلی اور علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا، کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان ہے۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا، اور سوچنے لگے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنی بہادری سے اور جرأت مندی سے اس علاقے میں آیا تو ان کے لشکروں کا کیا عالم ہوگا اور اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ایسے ناقابل یقین مارکے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا تعارف۔ سلطان بیبرس سن 1823 میں وسطی ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا، سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغ کی کوششوں کی بدولت وسطی ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ خواصم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں، عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلام کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو بھی دمشق کی پردہ فروشی کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا کیا، اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھ میں سقم ہے تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کیا۔ آخر کار ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ اس امیر نے اسے خریدا، اس نے اسے مصر کے سلطان کے حوالے کیا اور اس کا نام محمود سے بیبرس ہو گیا۔ سلطان ملک الصالح نے بیبرس کے علاوہ بہت سے بلکہ بے شمار لاوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظام کیے ہوئے تھے۔ بیبرس بھی ملک الصالح کی سرپرستی میں کتاب علوم اور ادبی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی اور اس کے بعد حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسامت، قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کیا گیا، تاہم اس وقت اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی۔ اتفاق سے زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوہے نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پہ حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قبضہ ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران ملک الصالح تھا۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیں گے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا اس وقت
مصر کا سلطان ملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا اور اس کے سارے انتظام اس کی بیوی سنبھالتی تھی اور کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ سلطان بیمار ہے۔ اور اسی طرح جب لوح نہم مصر کی سرزمین پر داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان صلاح الدین ملک صالح فوت ہو چکا تھا کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہٰذا سلطان کی بیوی نے سلطان کی موت کو خفیہ رکھا۔ جس وقت فرانسی اور مصر لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کندھوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا تھا۔ فرانس جب اس کو حملہ آور دیکھتے تھے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے جان بازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شاہ سوار سلطان ملک الدین صالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اپنی عسکری صلاحیت اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہ کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوح نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے سلطان کی بیوی کو مصر کی حکمران بنا دیا۔ فرانس کے جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوح نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخت دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کیا گیا، اس کے بعد مسلمان مزید فراخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے دوسرے فرانسیوں کو رہا کر دیا گیا۔ سلطان کی بیوی مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 21 دن حکومت کی تھی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروباری حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المعتصم باللہ نے عورت کی حکمرانی کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھیجا کہ عورت کے بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حاکم کا انتخاب کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشعث کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصری لشکروں کے سالار اعلیٰ معزز الدین کو نئے حکمران الملک اشرف شریک کار بنایا گیا تاکہ سلطان کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان کی بیوی نے نئے حکمران ملک اشرف سے شادی کر لی۔ سلطان کی بیوی نے خود بیچاری ایک کنیز تھی، اپنے حسن و جمال اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے وقت وہ مصر کے سلطان الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا خلیل نام تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، وہ مصر کے لشکر سے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا۔ تب بیبرس کو مصر میں لشکروں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔